بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، اور جو آدمی شب و روز، صبح و شام، دن رات اس دین کے مبارک احکامات پر عمل کرتا ہے، اسے اللہ پاک اس دنیا میں بھی سکون عطا فرماتے ہیں. دنیا کی زندگی اس کی جنت کی مثال اور نمونہ بن جاتی ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بات ذکر فرمائی کہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم، اے انسان، تفرغ لعبادتی، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے کچھ فارغ کر لو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو. تو کیا ہوگا جب تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو گے تو میں تمہیں دو فائدے عطا کروں گا. نمبر ایک، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے دل کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا. نمبر دو، تجھ سے فقر کو، فاقے کو دور کر دوں گا. تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اے بندے، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے کچھ فارغ کر لو. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ پاک کو پانے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دو. نہیں، یہ مراد نہیں. اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتا. رہبانیت اسلام میں منع ہے کہ آپ اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ اور وہاں بیٹھ کر آپ اللہ اللہ کرو اور اللہ کو یاد کرو. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر، آپ کے گھر میں جو آپ کا وقت گزرے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بازار میں جو وقت گزرے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق گزرے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو رات کو آرام کرنا اور سونا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کھائیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. آپ کمائیں لیکن آپ حلال روزگار کمائیں. اسلام ہم آپ کو کمائی سے نہیں روکتا، اسلام آرام سے نہیں روکتا، اسلام گھر میں وقت دینے سے نہیں روکتا، اسلام شادی سے آپ کو منع نہیں کرتا. اسلام ان تمام احکام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے احکام رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق جب ہو جائیں گے تو آدھی عبادت تو یہیں سے ہو گئی. اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ تو یہیں سے عمل میں آ گیا. ایک آدمی اپنے گھر میں وقت گزارتا ہے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے وقت گزارتا ہے. وہ گھر کے اندر جو اس کا وقت گزارنا، اپنی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ سوچنا چاہیے اسے کہ یہ کیا میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا خلاف سنت کر رہا ہوں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے؟ آپ چھوٹے بچوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے؟ آپ کی شفقت کا، آپ کے پیار کا انداز کیا تھا، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی 8 گھنٹے کمائی کے لیے نکلتا ہے، دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے، وہ اس 8 گھنٹے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو مد نظر رکھے تو اب یہ کسب کرنا، یہ کمانا، یہ اس کے لیے عبادت ہے، یہ کمانا عبادت ہے۔ تو زندگی کا ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ روز مرہ کی جو معمولات ہیں، جو اعمال ہیں، بازاروں میں جانا، واپس آنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، تجارت کے لیے جانا، زندگی کے بے شمار کام ہیں، یہ سب کے سب کام یہ سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، اسلام یہ تقاضا کرتا ہے۔ پھر یہ سارے کام سنت کے مطابق کر لیے، اس کے بعد اتنا وقت بچنا چاہیے کہ آپ تنہائی میں اپنے پروردگار کو کچھ وقت دیں، تنہائی میں اللہ پاک کو کچھ وقت دو، تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرو۔ یہ جو حدیث کا منشا ہے کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو تو میں تمہارے سینے کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا اور میں فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ اس سے مراد وہ عبادت ہے تنہائی میں کچھ اللہ کو وقت دو۔ آج ایک آدمی کثیر العیال ہے اور وہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے ملازمت اختیار کرتا ہے، معاش کے ذرائع اپناتا ہے، اور پھر 12 گھنٹے کے بعد واپس گھر میں آ کر جتنا اس کا وقت گزرتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا کتنا ہے اور وقت کا ضائع ہونا کتنا ہے، وہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے۔ بات جب آتی ہے کچھ ذکر کر لو، بات آتی ہے کچھ تلاوت کر لیا کرو، بات یہ آتی ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو، مانگ لیا کرو، تو جواب یہ آتا ہے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم بڑے مصروف ہیں جی، ہمیں وقت نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ فرض نمازوں کی بات آئے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ حال ہو گیا ہے، وہ سارا وقت ضائع چلا جائے گا۔ ایک دوست آیا اور اس سے بیٹھ کر بات کرنے لگے، 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ موبائل پر کھیلنے لگ گئے، گیم میں وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ موبائل پر دوستوں سے بات چیت میں وقت گزر گیا، 2 گھنٹے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، ساری رات بیت گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جو 2 گھنٹے یہ ضائع ہوئے، یہ 2 گھنٹے تلاوت میں لگائے جا سکتے تھے۔ یہ جو آدھا گھنٹہ ضائع ہوا اس کو ذکر میں لگایا جا سکتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آپ کبھی جائزہ لیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، سارا دن آپ کا امت کی اصلاح کی فکر میں لگتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھا رہے، آپ ان کی رہنمائی فرما رہے، آپ رہبری کر رہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس قرآن کی تشریح آپ اپنے اعمال سے، اپنے ارشادات سے صحابہ کے سامنے پیش فرما رہے، آپ صحابہ کو بیان کر کے سمجھا رہے، یہ ایک مصروفیت۔ نمبر 2، باہر سے آنے والے وفود جو اسلام لانے کے لیے آتے، سیکھنے کے لیے آتے، آپ ان کو بھی وقت دے رہے۔ نمبر 3، باہر جانے والی جماعتیں جن کو آپ باہر روانہ فرماتے، محاذوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے، کفار کے سامنے آپ جماعتوں کو بھیجتے، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشغولیت، مصروفیت۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کبھی کبھی خود تشریف لے جاتے، غزوات میں آپ خود جاتے، خود تشریف لے جاتے، یہ ایک الگ مشغولیت۔ گھر کا یہ حال ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 9 گھرانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، 9 گھرانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے، ان 9 ازواج مطہرات کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت دینا ہے، ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ جب آپ گھر کی زندگی دیکھتے ہیں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پڑھے
کہ آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیا عمل تھا اور کس طرح سے آپ کی گھریلو زندگی گزرتی تھی، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید سارا وقت گھر میں ہی گزارا ہے۔ اتنی ہدایات گھر کی زندگی کی، اور ان سب کے باوجود راتوں کا قیام، اتنا لمبا لمبا قیام، اتنی دیر دیر تک تلاوت، اتنی دیر دیر تک سجدے میں، اتنی دیر دیر تک رکوع میں، کہ گمان ہونے لگتا کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے، اتنا لمبا رکوع ہے، اتنا لمبا قیام ہے، اتنا لمبا سجدہ ہے۔ اور دعاؤں میں جب ہاتھ پھیلاتے، اگر آپ وہ دعائیں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعائیں ہیں، جو آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، اور وہ روزانہ کا معمول تھا ان دعاؤں کا، روزانہ کا ان دعاؤں کا معمول تھا، روزانہ اہتمام فرماتے تھے، اور وہ اتنی کثیر اور وافر دعائیں ہیں۔ تو کئی کئی گھنٹے اس وقت، یہ گھڑیوں کا حساب تو نہیں تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کئی کئی گھنٹے آپ کے دعاؤں میں صرف ہو جاتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے کے جو اعمال تھے، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھنا، سورۃ الملک کا پڑھنا، الف لام میم سجدہ کا پڑھنا، کبھی سورۃ البقرہ کا پڑھنا، سورۃ الدخان کا تلاوت کرنا، آخری قل کا پڑھنا، آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ پڑھنے میں کچھ وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یوں زندگی گھر کی سکون والی بنتی ہے، اس طرح سے گھریلو زندگی اچھی بنتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو تو میں تمہارے سینے کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا، اور میں تمہارے اوپر فقر کے دروازوں کو بند کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں تمہارے اوپر فقر کے دروازوں کو بند کر دوں گا، فقر نہیں آئے گا، پھر غنا کر دوں گا، مالداری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا، وَإِلَّا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ارشاد فرمایا، پھر میں تیرے کو ایسا مشغول کر دوں گا، تجھے تیری مشغولیت میں تمہیں تھکا دوں گا، اور تمہارے اوپر فقر کے دروازوں کو کھول دوں گا، فقر کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ سارا دن خاک چھانو گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ خواہشات بڑھا دے گا اللہ پاک۔ ایک ہے ضروریات، ایک ہے خواہشات۔ آمدنی محدود ہو اور ضروریات بھی محدود ہو، تو محدود آمدنی سے محدود ضروریات پوری ہو جایا کرتی ہیں، لیکن محدود آمدنی سے لامحدود خواہشات پوری نہیں ہوتی، خواہشات لامحدود ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک فقر ڈال دے گا، اللہ تبارک و تعالی غنا نہیں دے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو خواہشات میں ایسا مبتلا کر دے گا، ایسا گھیر دے گا، ایک چاہت پوری کرتا ہے دوسری آ جاتی ہے۔ آج بیٹے نے چاہت کی اور اس نے کوئی خواہش ظاہر کی، ضرورت نہیں تھی، گزارا چل رہا تھا، لیکن چاہت ہے، اندر سے خواہش اٹھی ہے، اور بیٹے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلا تو پیسے کا ایک حصہ اس میں نکل گیا۔ واپس آیا، بیٹی کی خواہش ہے، وہ خواہش پورے کرنے کے لیے گیا، ایک پیسے کا بڑا حصہ اور رقم کا ایک حصہ خطیر ادھر نکل گیا۔ پھر آیا تو بیوی کی خواہش پیدا ہوئی، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی رقم کا ایک حصہ نکل گیا۔ پھر گھر میں پہنچتا ہے، ایک بیماری سامنے آ گئی، اور اس بیماری کے علاج معالجے کے لیے بھی رقم کا ایک خطیر حصہ لگ گیا۔ یہ خواہشات پھیلتی گئی، آمدنی کم پڑ گئی، خواہشات بے انتہا ہو گئی۔ یہ ہے فقر، یہ ہے فقر۔ فقیر صرف اسی کو نہیں کہتے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اور یہ جو کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، یا یہ جو لوگ مانگتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ ان کو نہ دیں، آپ دیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، دیں، لیکن اللہ پاک نے عقل دی ہے، تھوڑی سی تحقیق فرما لیں بس۔ قرآن جا بجا کہتا ہے سائل کو رد مت کرو، لیکن وہ سائل ہو تو تب نا، سائل کو رد مت کرو، جانچ پڑتال کرو۔ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، پڑھا رہا تھا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بلکہ، تو کوئی 13-14 سالہ ایک لڑکا آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ اشارہ کیا کھانا کھلا دے۔ مجھے ترس آ گیا، ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
बैठा लिया मैंने, तो बैठो। कहाँ से आए हो भाई? बताया उसने, डिग रोड से आया हूँ। कैसे आए हो? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पास स्कूल की फीस नहीं है, फीस जमा करने के लिए आया हूँ। कहाँ से जमा करोगे? मांग कर जमा करूंगा। जेब मैंने देखी तो कोई 70 रुपये 80 रुपये थे उसकी जेब में, 10-10 के नोट पड़े, मांगे लिए। तो मैंने उससे ये कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि वालिद साहब हैं? हाँ हैं। तो मैंने कहा वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड मुझे दो। कहा वो तो नहीं है। अच्छा कहाँ हैं वालिद साहब? कहीं गए हुए हैं, यहाँ मौजूद नहीं है। तो फिर मैंने कहा वालिदा का, वो घर पे हैं। मैंने कहा उनका नंबर दो, मैं उनसे बात करूं। क्या नहीं, वालिदा का नंबर नहीं है। मैंने कहा अच्छा वालिद साहब का नंबर दो, तो फिर मैं ये कर लेता हूं कि तुम्हारे घर में राशन भी डलवा दूंगा और तुम्हारे स्कूल की फीस भी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। मुझे वालिद साहब का नंबर दो। नंबर उसने एक लिखवाया, उस नंबर पर मैंने कॉल की और मैंने कहा इस नाम, आपका ये नाम है? उसने कहा नहीं मेरा ये नाम तो नहीं है। इस नाम का आपका बेटा है? उसने कहा नहीं इस नाम का मेरा कोई बेटा नहीं है। तो अब मैंने उस बच्चे से कहा बेटा अब मैं किस तरह से तुम्हारे पर भरोसा करूं? आखिरी सूरत ये है, मेरे साथ ये जवान बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा तुम इसके साथ चले जाओ, इसको बाइक पर बैठाओ और घर इसका देख के आ जाओ, इसकी माँ से मिल के आ जाओ, खैर खबर लेके आ जाओ। अगर ये जरूरतमंद है इसकी फीस भी दे देंगे, इसकी जरूरियात भी पूरी करेंगे। ये कहना था, उठ के भागा। 1 मिनट लगता है, तहकीक करो। और इस पेशे ने, अब तो पेशावर है जगह जगह, मेरा इस वक्त ये मौजू नहीं है, लेकिन इस पेशे की वजह से जरूरतमंद महरूम हो रहे हैं। बहुत सारे जरूरतमंद भी होते हैं, वो महरूम हो जाते हैं। हर कोई देखने वाला कहेगा ऐसे ही भीख मांग रहा है। तो इस्लाम ने हुक्म दिया है कि आप साइल की जरूरत को पूरा करें, और उधर इस्लाम ये भी मना करता है साइल को सवाल मत करना, बगैर शदीद मजबूरी के, जरूरत के सवाल मत करना। जो बगैर जरूरत के सवाल करता है क़यामत के दिन उसके माथे पर भीग और दब्बे का निशान होगा। इस्लाम ये भी बताता है। ये भी बताया कि मस्जिद के अंदर कोई आदमी अपनी जात के लिए सवाल न करे। अगर कोई आदमी जात के लिए सवाल करता है तो उसको मत दो, ये हुक्म है। तो बहरहाल कोई ऐसा खड़ा होता है तो आसपास सबका काम है, उसको बिठा दो। वो गलत काम कर रहा है, वो जो ऐलान कर रहा है, वो जो रो रहा है, मस्जिद में आकर अल्लाह के सामने रोना चाहिए। अल्लाह के बंदे, वो यहां जो आंसू बहा रहा है या आवाज निकाल रहा है, उसकी सिसकियां बन रही हैं, ये जो कैफियत है, अगर ये रात को उठ के अपने रब के सामने करे तो शायद दुनिया के मसाइल हल हो जाए। लेकिन बात यह है, तरबियत नहीं है, मेहनत नहीं है। तो समझने की बात है कि मस्जिद के अंदर अगर इस तरह से कोई आवाज लगाए तो वो सिर्फ एक फर्द का काम नहीं है, वो इमाम मस्जिद का काम या किसी और फर्द का काम नहीं है कि वो उसको रोके। ये सब जिसके आसपास बैठा हुआ, आप देख रहे ना, ये गलत काम है। मसला अब आपको पता चल गया, बिठाओ, गलत है, रोक लो उसको। क्या जरूरत है भाई? ये जरूरत है, चलो थोड़ी सी तहकीक करो, शनाख्ती कार्ड पूछो, 2 शनाख्ती कार्ड, कहां से आए हो, एड्रेस बताओ, हम चले जाएंगे, जाके तुम्हारा मामला दोस्त करेंगे और सोचेंगे। और हमें अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल ये बात मौजू से हटकर मैंने अर्ज कर दी कि इसलिए अभी ये बात हुई थी तो इसलिए कह दी। तो क्या इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग करोगे तो मैं तुम्हारे सीने को गिना और मालदारी से भर दूंगा, गिना और मालदारी से भर दूंगा, और तुम्हारे ऊपर फक्र के दरवाजों को बंद कर दूंगा। इबादत के लिए तो कोई आए सही, इबादत के लिए तो कोई तैयार हो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हें मशगूल कर दूंगा। अल्लाह कह रहा, मैं तुम्हें मशगूल कर रहा, मैं तुम्हें ऐसा मशगूल कर दूंगा कि तुम थक जाओगे, थक जाओगे। सुबह से लेकर शाम तक फिरते 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 पल्ले और हाथ वही आएगा जो नसीब में लिखा हुआ है। और उधर बेटों के दिलों में, बेटियों के दिलों में, बीवी के दिलों में नाजायज ख्वाहिशात निकलती उभरती 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 आएंगी, और उन ख्वाहिशात को पूरा करने में अपने आप को थका देगा, लेकिन ख्वाहिशात फिर भी पूरी नहीं होगी। और अगर ये अल्लाह को राजी कर ले तो बीवी का दिल भी अल्लाह के हाथ में है, बेटे का दिल भी अल्लाह के हाथ में है, बेटी का दिल भी अल्लाह के हाथ में है। वो ऐसी ख्वाहिशात का मुतालबा नहीं करेंगी, इसलिए कि जब बीवी या बेटा या बेटी कोई ख्वाहिश जाहिर करती है
تو ایک شفقت کرنے والا باپ، شفیق باپ، وہ یہ کہتا ہے اس کی خواہش پوری کر لیتا ہوں۔ جائز خواہش ہے تو پوری کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن خواہشات کی بھی تو کوئی انتہا ہو نا، خواہشات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تو خواہشات تو لامحدود ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کو مد نظر رکھو۔ ان سب باتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت اس قدر، اور انفرادی عبادت کا کیا حال کہ راتوں میں گھنٹے کے گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ماؤں بہنوں سے عرض کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا بہت پہلے کا، اور ایک خاتون خانہ کو کھانا بنانے میں کتنا وقت درکار ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ لکڑیاں جمع کرتی، چولہے میں ڈالتی، آگ لگاتی، اور وہ آگ سلگتے سلگتے لکڑیاں آگ کو پکڑے 10 منٹ تو اس میں لگ جاتے تھے۔ پھر اس کے اوپر توا رکھو، وہ گرم ہو، پھر وہ روٹی بنائے، آٹا بھی ہاتھ کی چکی ہوتی تھی اس سے پیسا جاتا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک روٹی بنانے میں ایک خاتون خانہ کو کم از کم 1 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا تھا۔ اور آج تطور کا زمانہ ہے، اب وہ کیفیت نہیں ہے، اب وہ حال نہیں ہے۔ اب ایک روٹی 5 منٹ میں بن جاتی، 10 منٹ میں بن جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو 10 منٹ میں ایک روٹی خاتون خانہ نے بنائی ہے، اور وہ جو 50 منٹ ہے وہ کہاں ضائع گئی؟ یہ بات فکر کی، وہ 50 منٹ کہاں گئے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ 50 منٹ عبادت میں لگ جاتے۔ گزشتہ خواتین کا یہ حال تھا، سلف الصالحین نیک لوگوں کی خواتین کا یہ حال تھا کہ روزانہ گھر کے کام کاجوں کے ساتھ ساتھ، روزانہ کاموں کے ساتھ 4 4 5 5 10 10 پارے تلاوت قرآن کی کر لیا کرتی تھی۔ یہ حال تھا۔ آج پورے سال میں بیچاری نہیں پڑھ پاتی 10 پارے، پورے سال میں بھی نہیں پڑھ پاتی اللہ کی بندی 10 پارے، ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو۔ یہ ٹائم نہ ملنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں مشغول کر دیا ہے، یہ اللہ نے فضول کاموں میں ڈال دیا ہے، اور اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے، اللہ پاک فضول کاموں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، اللہ فضول کاموں میں ڈال دے گا۔ تلاوت کا وقت نہیں ہے، ذکر کا وقت نہیں ہے، دعا کا وقت نہیں ہے، عمل کا وقت نہیں ہے، فضولیات کا وقت ہے، اور دیر دیر تک انٹرنیٹ پر بیٹھنے کا وقت ہے، موبائلیں ہاتھ میں ہیں اور گھنٹے گھنٹے لگے ہوئے ہیں، یہ وقت ہے۔ ایک وقت تھا ہاتھ میں تسبیح اور اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، وہ چیز تو مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر یہی حال رہا تو آپ ملک کو روئیں، آپ دنیا کو روئیں، آپ پاکستان کو روئیں، خوشحالی نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی۔ آپ 1000 بار کہیں حکومتوں کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسوں کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسوں کی وجہ سے ایسا ہوا، میں کسی کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو بدحالی ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی آئی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بہتر ہو جائے اور ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا ہو جائے، تو پھر یہ سکون، قربان جاؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں کہ گھر میں فاقہ ہے لیکن ہے سکون۔ کھانے کو نہ آج باپ نے کچھ کھایا، نہ ماں نے کھایا، نہ بچوں نے کچھ کھایا، ہے سکون۔ بھوکے سو رہے ہیں لیکن بے غم سو رہے ہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج آرام کرنے کے لیے، نیند لینے کے لیے نیند آور دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بے سکونی کہاں سے آئی ہے؟ سکون کوئی مال سے تو ملے گا نہیں کہ آدمی خرید لے، پیسہ آ جائے تو سکون آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ دنیا آ جائے تو سکون آ جائے گا، نہیں۔ اچھے گھر بن جائیں تو شاید سکون آ جائے، نہیں۔ اچھی سواری ہو جائے تو شاید سکون آ جائے، نہیں۔ اچھا کاروبار ہو جائے، اچھے کھانے پینے میں ہو جائے تو شاید سکون آ جائے، نہیں۔ کہاں سے سکون آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے سکون آئے گا اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے آئے گا۔ اور جب تم اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے تو اللہ پاک تمہیں دنیا میں ایسا مشغول کر دے گا کہ تمہیں تھکا دے گا، تم سکون تلاش کرتے رہو گے، تمہیں نہیں ملے گا۔ ضابطہ ہی اللہ کا اور ہے، جو ضابطہ ہے اس ضابطے پر ہم آ نہیں رہے، اور جس راستے سے ہم سکون لینا چاہ رہے ہیں اس راستے سے سکون ملے گا نہیں۔ ایک آدمی کو یہاں سے
کسی اور راستے پر جانا ہے وہ دوسرے راستے پر چل پڑے، کیسے منزل میں پہنچے گا؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کرو، تھوڑا سا اپنے گھر کا نظام بہتر کرو، رات سونے سے پہلے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ تو دو، آدھا گھنٹہ تو لگاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں مانگو، رات کو تہجد میں اٹھنا نصیب ہو سبحان اللہ، سعادت مندی ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، سونے سے پہلے یہ اعمال کر لو، سونے سے پہلے کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، کچھ تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو، اعمال خیر کر لو، یہ اعمال ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کی آپ ایک ہفتہ کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ اس نسخے کو آزما کر دیکھیں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرو، فضول وقتوں کو چھوڑ دو، کام کی جو بات ہے کام کی بات کرو، کام کی مجلس اختیار کرو، کام کی جگہ پر جاؤ، جہاں بیکار بیٹھنا ہے مت بیٹھو۔ آپ کا کیا خیال ہے فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی مال اپنا ناحق جگہ پر لگاتا ہے، آپ کہتے ہیں اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے۔ تو پتہ ہے فضول خرچی صرف مال میں نہیں ہوتی ہے، وقت میں بھی فضول خرچی ہے۔ ایک آدمی جان کو بیکار جگہ پر لگا رہا ہے، یہ جان میں فضول خرچی ہے۔ ایک آدمی اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، نکمی جگہ پر لگا رہا، یہ وقت کی فضول خرچی ہے۔ ایک آدمی اپنے مال کو فضول جگہ پر، بیکار جگہ پر لگا رہا، یہ مال کی فضول خرچی ہے۔ ایک آدمی بیہودہ بات کر رہا جو نہیں کہنی چاہیے، جو کام کی نہیں ہے، یہ کلام کے اندر فضول خرچی کر رہا ہے، یہ بات میں فضول خرچی کر رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے کانوں سے ایسی بیہودہ باتیں سن رہا، بیکار کی باتیں سن رہا جو نہیں سننی چاہیے تھی، یہ کیا ہے؟ یہ کان کی فضول خرچی ہے۔ ایک آدمی اپنی آنکھ کو وہاں استعمال کر رہا جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، یہ یہاں کی فضول خرچی ہے۔ تو ہر قسم کی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قسم کے اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اللہ پاک غنا اور مالداری سے کیسے اللہ پاک بھر دیتا ہے، اور کس طرح سے اللہ فقر کے دروازوں کو بند کرے گا، غنا اللہ پاک عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔